اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نالج فیکٹری کے معزز دوستو السلام علیکم۔ ناظرین اکرام، آج ہم آپ کو بھارت کی ایک قدیم مسجد کے بارے میں بتائیں گے جو کہ 100 سال تک بند پڑی رہی۔ 100 سال بعد جب اس مسجد کو کھولا گیا تو اندر سے انسانی لاشیں برآمد ہوئیں۔ سوال یہ ہے کہ لاشیں کن کی تھیں، اس مسجد کو کب اور کس نے تعمیر کیا، اور اس قدیم مسجد کو 100 سال تک بند کیوں رکھا گیا، یہ سب کچھ آج کی اس ویڈیو میں، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ ناظرین، مسجد وہ مقدس جگہ ہے جہاں خدائے وحدہ لا شریک کی عبادت کی جاتی ہے، اس کو یاد کیا جاتا ہے۔ زمین کے جو سب سے مبارک حصے ہیں، سب سے اچھے حصے ہیں، سب سے قیمتی حصے ہیں، وہ مسجدوں کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ چنانچہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شہروں میں اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ جگہ وہاں کی مسجدیں ہیں، اور شہروں میں سب سے ناپسندیدہ جگہ وہاں کے بازار ہیں۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں ہے کہ زمین کی بہترین جگہوں میں سے مسجدیں اور بری جگہوں میں بازار ہیں۔ مساجد کی تاریخ اتنی ہی پرانی ہے جتنا مذہب اسلام۔ دنیا بھر میں ہزاروں مساجد صدیوں سے قائم ہیں، جبکہ یہ خبریں بھی اکثر سننے کو ملتی رہتی ہیں کہ زمین کی کھدائی کے دوران ماہرین آثار قدیمہ کو قدیم مساجد کے آثار ملے ہیں۔ ایک ایسی ہی مسجد بھارت میں بھی دریافت ہوئی ہے، مگر جب لوگ اس مسجد میں داخل ہوئے تو اندر کا منظر دیکھ کر ان کے پسینے چھوٹ گئے۔ اس بات سے آپ بھی یقیناً واقف ہوں گے کہ ہندوستان کی تاریخ کافی پرانی ہے اور اس خطے پر مسلمانوں نے صدیوں تک حکومت کی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بھارت بھر میں بھی قدیم مساجد آج بھی پوری شان و شوکت کے ساتھ کھڑی نظر آتی ہیں۔ بھارت کی ایک ایسی ہی مسجد جو کہ نامعلوم وجوہات کی بنا پر گزشتہ 100 سال سے بند پڑی تھی، اسے تحقیق کی غرض سے حال ہی میں کھولا گیا۔ ماہرین آثار قدیمہ کی ایک ٹیم نے جب اس مسجد کا معائنہ کیا تو انہیں مسجد میں کوئی غیر معمولی چیز دکھائی نہیں دی سوائے ایک کونے کے جس کی زمین کھوکھلی نظر آ رہی تھی۔ ماہرین یہ جاننا چاہتے تھے کہ آخر مسجد کے ایک کونے کو اس طرح سے ڈیزائن کیوں کیا گیا ہے۔ اس کا راز جاننے کے لیے کھدائی کا فیصلہ کیا گیا، اور جب کھدائی کی گئی تو ماہرین کا شک درست نکلا۔ دراصل مسجد کا وہ کونا جس کی زمین کچی اور بھربری تھی، جب اسے کھودا گیا تو نیچے سے سیڑھیاں برآمد ہوئیں جو کہ مسجد کے نیچے موجود ایک تہہ خانے کو جاتی تھی۔ تمام افراد دھڑکتے دلوں کے ساتھ اس تہہ خانے کی سیڑھیاں اترنے لگے۔ نیچے چونکہ اندھیرا تھا اس لیے ٹارچ کا استعمال کیا گیا، اور جب ماہرین تہہ خانے میں پہنچے تو اندر کا منظر دیکھ کر ان کی چیخیں نکل گئیں، کیونکہ مسجد کے نیچے موجود اس تہہ خانے میں 100 کے قریب مردہ افراد پڑے ہوئے تھے جو کہ 100 سال سے اس تہہ خانے میں بند تھے۔ یہ ڈھانچے دیکھ کر ماہرین بھی اپنے حواس پر قابو نہ رکھ سکے اور پریشانی کے عالم میں تہہ خانے سے باہر نکل آئے۔ اب سوال یہ پیدا ہوا کہ آخر ایسا کیا ہوا کہ مسجد کے نیچے ایک تہہ خانہ بنایا گیا اور اس میں موجود افراد کو زندہ اسی تہہ خانے میں دفن کر دیا گیا۔ اس کا جواب تلاش کرنے کے لیے ماہرین نے تاریخ کے اوراق پلٹنے شروع کر دیے۔ تہہ در تہہ کھلتے رازوں نے یہ انکشاف کیا کہ مسجد کے نیچے بنا تہہ خانہ کسی زمانے میں جیل یا زندان ہوا کرتا تھا، اور 100 سال قبل اس تہہ خانے میں حکومت کے خلاف اقدامات اٹھانے والے باغیوں کو بند کیا جاتا تھا۔ لیکن جب یہ خبریں عوام میں پھیلنا شروع ہوئیں کہ بادشاہ نے ایک تہہ خانہ یعنی زندان بنا رکھا ہے جس میں باغی افراد کو قید کیا جاتا ہے، تو اس وقت کے بادشاہ پر عوام کی جانب سے یہ دباؤ ڈالا گیا کہ اس تہہ خانے کو عوام کے سامنے ظاہر کیا جائے اور باغیوں کو رہا کیا جائے۔ جب بادشاہ نے دیکھا کہ صورتحال کافی گمبھیر ہو رہی ہے تو اس نے فوری طور پر تہہ خانے کے اوپر مسجد بنانے کا حکم دے دیا۔ مسجد کی تعمیر میں بادشاہ کو یہ فائدہ ہوا کہ کسی عام شہری کا دھیان اس طرف نہیں گیا کہ مسجد کے نیچے زندان موجود ہے۔ ناظرین، ماہرین نے اندازہ لگایا کہ مسجد کی تعمیر کے بعد اس تہہ خانے کی سیڑھیوں کو بھی عارضی طور پر بند کر دیا گیا، اور اندر موجود قیدی دم گھٹنے اور روشنی اور خوراک کی کمی کے باعث مر گئے۔ بادشاہ نے بھی اس راز کو راز ہی رکھا اور وہ یہ راز سینے میں لے کر قبر میں جا لیٹا۔ اور جب حال ہی میں 100 سال سے بند اس مسجد کو کھولا گیا تو اس کے نیچے موجود تہہ خانے میں پہنچ کر ماہرین کی چیخیں نکل گئیں۔ تہہ خانے سے ملنے والے انسانی ڈھانچوں پر مزید تحقیقات جاری ہیں اور ان کے کاربن ٹیسٹ بھی کیے جا رہے ہیں تاکہ مزید حقائق سامنے آ سکیں۔ خواتین و حضرات، آپ کو معلومات کی غرض سے اسلام کی پہلی مسجد سے متعلق بھی اہم حقائق بتاتے چلیں۔ مسجد قباء اسلام کی پہلی مسجد ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ المکرمہ میں ہجرت کے دوران اس جگہ قیام کیا تھا، اور یہاں موجودگان کے رہائشی بنی عمر نامی قبیلے کے مہمان ہوئے تھے۔ بنی عمر بن عوف نامی شخص کے گھر ٹھہرے ہوئے تھے۔ اس قیام کے دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مسجد کا سنگ
بنیاد خود اپنے ہاتھوں سے رکھا اور ساتھ آئے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے ساتھ مل کر اس کی تعمیر مکمل کی۔ مسجد قباء مسجد نبوی سے 3.5 کلومیٹر کے فاصلے پر ہجرت روڈ پر واقع ہے، جو کہ مکہ کو مدینہ شریف سے منسلک کرتا ہے۔ یہاں عمومی دنوں میں بھی مسلمانوں کا بہت رش ہوتا ہے، مگر رمضان المبارک میں یہاں آنے والوں کی تعداد میں خاصا اضافہ ہو جاتا ہے۔ سعودی گزٹ کی رپورٹ کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی تعمیر کردہ مسجد قباء کی بعد ازاں کئی بار تعمیر نو کی گئی۔ پہلی بار خلافت عثمانیہ میں اس کی تعمیر نو کی گئی، اس کے بعد خلیفہ عمر بن عبدالعزیز نے اس میں کوریڈور کا اضافہ کیا اور اس کے خوبصورت مینار بنوائے۔ اسلام کی تاریخ میں یہ پہلی مسجد تھی جس کے مینار بنائے گئے۔ خواتین حضرات، سعودی بادشاہت کے دور میں سن 1388 ہجری میں مسجد قباء کی بیرونی دیوار کی تعمیر نو کروائی گئی۔ سن 1984 میں شاہ فہد نے مسجد کی اثر نو کے بڑے منصوبے کا اعلان کیا اور اس کا رقبہ دوگنا کرنے کا حکم دیا۔ 2 سال کے عرصے میں مسجد کی تعمیر نو کا منصوبہ مکمل ہو گیا اور شاہ فہد نے خود اس کا افتتاح کیا۔ اب اس میں 20,000 مسلمان ایک ساتھ نماز ادا کر سکتے ہیں۔ آج کی مسجد قباء کے 4 مینار ہیں جن کی بلندی 47 میٹر ہے اور مسجد کے 6 بڑے اور 65 چھوٹے گنبد بھی ہیں۔ ہر بڑے گنبد کا نصف قطر 12 میٹر کے قریب ہے۔ ناظرین، اسلامی روایات اور احادیث مبارکہ سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ زمین میں سب سے مبارک اور مقدس جگہ مسجد ہے۔ چنانچہ زمین پر موجود دیگر مساجد سے افضل مسجد الحرام کی اہمیت یقیناً سب سے زیادہ ہوگی، کیونکہ مسلمان صبح و شام 5 وقت اسی کی طرف رخ کر کے نماز ادا کرتے ہیں، اور وہاں کعبۃ اللہ بھی ہے۔ ہر سال حاجی صاحبان وہاں جاتے ہیں، طواف کرتے ہیں اور اس مسجد کا روحانی لطف اٹھاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے زمین میں سب سے پہلے سب سے مقدس جگہ یعنی کعبۃ اللہ کو بنایا۔ اسی کے اطراف کے محدود حصے کا نام مسجد الحرام یا حرم کعبہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ نماز پڑھنے کا سب سے زیادہ ثواب بھی مسجد الحرام کا ہی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آدمی نے اپنے گھر میں جو نماز پڑھی وہ بس ایک نماز ہے، اور اس نے جو محلے کی مسجد میں نماز ادا کی وہ 25 نمازوں کے برابر ہے، اور اس نے جامع مسجد یعنی بڑی مسجد میں جو نماز پڑھی وہ 500 نمازوں کے برابر ہے، اور اس نے مسجد اقصی یعنی بیت المقدس میں جو نماز ادا کی وہ 50,000 نمازوں کے برابر ہے، اور اس نے میری مسجد یعنی مسجد نبوی میں جو نماز پڑھی وہ بھی 50,000 نمازوں کے برابر ہے، اور اس نے مسجد الحرام یعنی مکہ المکرمہ میں جو نماز ادا کی وہ 1,00,000 نمازوں کے برابر ہے۔ آخر میں حسب روایت دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو دین اسلام اور نماز کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اسی دعا کے ساتھ ہماری آج کی اس ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ انشاءاللہ بہت جلد دوبارہ ملاقات ہوگی ایک اور اچھی سی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک اپنا دوستوں، رشتہ داروں اور گردنواہ کے تمام لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔